تو اگر کوئی شخص طائف جاتا ہے زیارت کرنے کے لیے اور طائف کے بعد اس کا مکے جانے کا ارادہ ہے تو اسے اب میقات سے پہلے پہلے احرام باندھ کر مکے کی حدود میں داخل ہونا ہوگا، میقات کو کراس کرنا ہوگا، کیونکہ طائف میقات سے باہر ہے۔ اور شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر میقات کے باہر کوئی چلا جائے اور پھر اس کا مکے آنے کا ارادہ ہو تو میقات کراس کرنے سے پہلے اسے حالت احرام میں ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی طائف جاتا ہے اور اسے مکہ واپس آنا ہے، مکے کے آنے کے ارادے سے وہ میقات کراس کرنا چاہ رہا ہے تو احرام بھی پہنے گا اور پھر حدود حرم میں آ کر عمرہ بھی کرے گا اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا ارادہ طائف سے کسی اور شہر جانے کا ہے، مثال کے طور پہ وہ جدہ جانا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ بغیر احرام کے بھی میقات کراس کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جدہ جا رہا ہے، یہ مکہ نہیں جا رہا، جدہ سے وہ فلائٹ پکڑ کے کراچی جانا چاہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طائف سے وہ مدینہ جانا چاہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن طائف سے وہ مکہ جا رہا ہے تو اب احرام پہننا پڑے گا۔ دوسرے شہروں میں جا رہا ہے تو احرام ضروری نہیں ہے، گھر کے کپڑوں میں بھی جا سکتا ہے، کوئی عمرہ نہیں کرنا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی طائف زیارت کے لیے گیا اور اسے یہ شرعی مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے احرام پہن کے پھر مکے میں انٹری دینی ہے بغیر احرام کے، تو دم لازم ہو جائے گا۔ تو اگر اس نے یہ کام کر لیا اور وہ بغیر احرام کے مکے کی حدود میں داخل ہو گیا، میقات کو اس نے کراس کر لیا، تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ سب سے پہلا تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ میقات اگر بغیر احرام کے کوئی کراس کر لیتا ہے اور اس کا مکے جانے کا ارادہ ہے تو اس پر دم لازم ہو جائے گا، دم لازم ہو جائے گا۔ اب پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ابھی بھی وہ مکے میں ہے تو فوراً سے پیشتر مکے کی میقات کی حدود سے باہر جائے، احرام پہنے اور پھر احرام کی نیت کر کے میقات کراس کر کے عمرہ ادا کر لے۔ جو دم لازم ہوا تھا وہ دم ساقط ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس کوتاہی پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ لیکن مثال کے طور پر اس نے طائف کی زیارت کی، پھر وہ مکے بغیر احرام کے آیا اور اس میں آنے کے بعد مکے کے اندر حدود حرم میں رہتے ہوئے مسجد عائشہ سے ایک عمرہ کر لیا مثال کے طور پر، تو اب چونکہ اس نے میقات کراس کر لی ہے بغیر احرام کے اور اندر عمرہ بھی کر لیا، تو اب دم پکا ہو جائے گا، اب دم ساقط نہیں ہوگا، اب اس کو دم دینا ہی لازم ہے۔ دم کی معافی والی جو صورت تھی وہ اب ختم کر دی اس نے۔ دم کی معافی والی یہ صورت تھی کہ یہ خود میقات کے باہر سے جا کے عمرہ کرے، اس نے تو اندر ہی عمرہ کر لیا، تو یہ جو جرم ہوا تھا اس کا تدارک نہ ہو سکا، اب دم لازم ہو گیا، یہ دم دینا پڑے گا، ایک چھوٹا جانور حدود حرم میں قربان کرنا پڑے گا، بکرا بکری وغیرہ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے میقات کے پاس جا کر بھی احرام نہیں باندھا، حدود حرم میں اندر بھی کوئی عمرہ وغیرہ نہیں کیا، بلکہ یہ مکے آ کے پھر کراچی آ گیا، پھر اپنے گھر آ گیا بغیر عمرہ کیے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اسی سال ایک عمرے کی قضا، ایک عمرہ کسی بھی نیت سے کر لے، یا حج کرنے جا رہا ہے تو حج کر لے، اور ظاہر ہے اب میقات سے پہلے ہی احرام باندھے گا، تو اس صورت میں بھی اس کا دم ساقط ہو جائے گا کہ احرام اس نے میقات کے باہر باندھ کر عمرہ یا حج کر لیا تو جو وہ جرم ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، دم ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ والا اسلامی سال مکمل ہو گیا اور اگلے سال یہ عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اب کسی بھی نیت سے عمرہ کرے گا تو وہ قضا ادا نہیں ہوگی، بلکہ اب اسے یہ نیت کرنی پڑے گی کہ اے اللہ میں اس عمرے کی قضا کی نیت کرتا ہوں جو میں نے طائف سے واپسی کے وقت مس کر دیا تھا، اور حالت احرام میں مجھے داخل ہونا تھا، عمرہ کرنا تھا، وہ میں نے مس کر دیا، میں اس کی قضا کے طور پر عمرہ کرتا ہوں، اور پھر عمرہ کرے گا تو پھر بھی دم ساقط ہو گیا، اب وہ گناہگار تو ہوا ہے اس لاپرواہی پر، لیکن اب دم وغیرہ والا مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے۔ تو 4 صورتیں اس کی بن گئی۔ سب سے پہلا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ طائف جانے والا اگر واپسی میں مکہ جا رہا ہے تو احرام کی حالت میں اندر داخل ہوگا اور عمرہ کرے گا۔ احرام کے بغیر وہ جاتا ہے تو دم لازم ہو جائے گا۔ اگر وہ واپس طائف آ کر یا میقات کے باہر آ کر احرام پہن کر عمرہ کر لیتا ہے تو دم ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیتا ہے احرام پہن کر اور میقات کے باہر سے احرام نہیں باندھتا تو اب دم پکا ہو جائے گا، دم دینا پڑے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ اپنے شہر چلا جاتا ہے، عمرہ کرتا ہی نہیں ہے، تو اسی اسلامی سال وہ کسی بھی نیت سے عمرہ کر لے میقات کے باہر سے احرام پہن کر تو بھی یہ دم ساقط ہو جائے گا، کوئی دم وغیرہ نہیں دینا۔ اور اگر یہ والا اسلامی سال ختم ہو گیا تو پھر خاص اس چھوڑے گئے عمرے کی قضا کی نیت سے عمرہ کرے گا اور میقات کے باہر سے احرام باندھے گا تو پھر اس کا دم وغیرہ ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ 4 صورتیں ذہن میں رکھیں۔
جس نے یہ والا کام کر لیا ہے وہ اپنی صورت کا فیصلہ کرے. اگر دم لازم ہو رہا ہے تو فوراً سے پیشتر وہ حدود حرم میں ایک جانور قربان کرے تاکہ اس گناہ کا جو کفارہ ہے وہ مرنے سے پہلے دینے میں وہ کامیاب ہو, اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اس حوالے سے توبہ کرنی ہوگی.